اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امین بٹ، ٹیچر، گورنمنٹ بوائز مڈل سکول تھین کلاروس، زون کھمریال۔ آج یعنی 3 ستمبر 2020 آج میں جماعت ہشتم کے لیے اردو لے کر آیا ہوں۔ آج میرا موضوع ہے چند خلاباز خواتین۔ ہم پچھلے 2 دنوں سے یہ پڑھتے آئے ہیں، آج آگے پڑھیں گے اسے، کل جہاں تک ہم نے پڑھا تھا۔ پہلے بچوں غور سے دیکھیں گے، آج ہم نے کلپنا چاولہ کے بارے میں پڑھنا ہے۔ کلپنا کی پیدائش ہریانہ کے ضلع کرنال میں 1 جولائی 1961 عیسوی کو ایک متوسط خاندان میں ہوئی۔ متوسط کہتے ہیں ہم، اگر بتانا ہو تو مڈل کلاس، یعنی درمیانی، نہ زیادہ امیر نہ زیادہ غریب، نہ غریب نہ امیر، لیکن درمیان میں جو فیملیاں رہتی ہیں ان کو متوسط کہتے ہیں، یعنی مڈل کلاس لوگ۔ ان کے والد بنواری لال چاولہ، یعنی ان کے والد کا نام بنواری لال چاولہ تھے، ایک چھوٹے بیپاری ہیں، یعنی تجارت کرتے تھے، اور ماں ایک گھریلو خاتون تھی جس کو ہم ہاؤس وائف کہتے ہیں۔ اس کو ہاؤس وائف انگریزی میں کہتے ہیں، جیسا کہ آپ کی ماں کیا کام کرتی ہیں تو ہم بتاتے ہیں ہاؤس وائف ہے، اسی طرح اردو میں اس کو گھریلو عورت کہتے ہیں۔ کلپنا ان کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی، یعنی کلپنا چاولہ جو تھی وہ ان کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ عام دکھائی دینے والی جیسے لڑکیاں دکھتی ہے ویسے وہ بھی تھی، سانولی اور دبلی پتلی۔ کلپنا دھن کی پکی اور ارادے کی مضبوط تھی، یعنی جیسے جو اس نے ارادہ کیا تھا، جو اس نے من بنا لیا تھا مجھے کیا کرنا ہے، ان خوابوں کو پورا کرنا ہی اس نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا، یعنی اس کو اپنی زندگی کا مقصد یہی تھا کہ مجھے کیا بننا ہے، خلاباز بننا ہے۔ خلاباز بننے کے لیے محنت کی زیادہ ضرورت ہے، یا ہم بتائیں گے محنت کی ضرورت ہوتی ہے ہر کسی پروفیشن کو حاصل کرنے کے لیے۔ جو ہمارا ایمبیشن ہوتا ہے، جو ہمارا مقصد ہوتا ہے، محنت سے ہر کوئی چیز حاصل ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اس نے بھی محنت کی تھی اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے۔ کلپنا نے کرنال کے ٹیگور بال نکیتن پبلک اسکول سے ابتدائی حاصل کی، یعنی کرنال میں ہی ٹیگور بال نکیتن ہائی اسکول ہے، پبلک اسکول ہے، وہاں سے اس نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا۔ 1982 عیسوی میں پنجاب انجینئرنگ کالج چندی گڑھ سے ایروناٹیکل انجینئرنگ میں گریجویشن کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ امریکہ چلی گئی۔ پنجاب انجینئرنگ کالج یعنی چندی گڑھ سے اس نے ایروناٹیکل انجینئرنگ میں گریجویشن کی۔ گریجویشن کرنے کے بعد اس کو تعلیم جاری رکھنے کے لیے امریکہ جانا پڑا، وہ امریکہ چلی گئی پوسٹ گریجویشن کے لیے۔ 1984 عیسوی میں ٹیکساس یونیورسٹی سے ایرو اسپین انجینئرنگ میں پوسٹ گریجویشن کی۔ یاد رکھیں گے ٹیکساس یونیورسٹی سے اس نے پوسٹ گریجویشن حاصل کی، وہ بھی کب؟ 1984 عیسوی میں۔ اسی مضمون میں 1988 عیسوی میں انہوں نے کولاریڈو یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ اب ایم اے کرنے کے بعد اس نے ٹھان لی تھی کہ نہیں مجھے آگے بڑھنا ہے۔ آگے بڑھنے کے لیے اس نے کولاریڈو یونیورسٹی میں
ایڈمیشن کیا. وہاں سے 1988 عیسوی میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی. 1984 عیسوی میں اپنے ہوائی ٹرینر، یاد رکھیں گے جو ان کو ٹرین کرتا تھا، 1984 عیسوی میں اپنے ہوائی ٹرینر جیا پیری ہیریسن سے شادی کر کے، یعنی وہ امریکہ کا رہنے والا تھا، اسی سے شادی کی، وہ ان کو ٹرین کرتا تھا، کر کے انہوں نے امریکہ کی شہریت حاصل کر لی. جب یہ انہوں نے شہریت حاصل کر لی کس کی؟ امریکہ کی. کیسے؟ کیونکہ انہوں نے جیا پیری ہیریسن سے شادی کر کے، یعنی جیا پیری ہیریسن امریکہ کے رہنے والے تھے، یہ ہندوستان کی رہنے والی تھی، اس لیے ان کو وہاں کی شہریت حاصل ہو گئی. شہریت حاصل ہونے کے بعد اس کو کہتے تھے اگر آپ لوگوں نے 6ٹھی جماعت میں پڑھا ہوگا تو وہاں پر ایک سبق ہے جس کا ٹائٹل ہے این انڈین امریکن وومن. اسی کا مقصد ہے، یعنی یہ ہندوستان میں پیدا ہوئی، ہندوستان میں پیدا ہونے کے بعد اس نے امریکہ کی شہریت حاصل کر لی. پیارے بچوں، یہ تھا آج کا ہمارا سبق. انشاءاللہ اللہ نے چاہا کل ہم اس سے آگے پڑھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ.